जी दोस्तों, आज हम जिस किताब को रिव्यू करने जा रहे हैं, उस किताब का नाम है 12 रूल्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के 12 कायदे। और ये किताब लिखी है जॉर्डन पीटरसन ने। जॉर्डन पीटरसन के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं। ये राइटर भी हैं, फ़िलासफ़र भी हैं और बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। और साइकोलॉजी को इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। और आज हम इनकी किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के 12 कवानीन में से या ज़िंदगी के 12 असूलों में से 10 असूलों के ऊपर या 10 कायदों के ऊपर बात करेंगे। और पहला रूल जो ये अपनी किताब में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जब भी आप खड़े हों, सीधे खड़े हों और अपने जो शोल्डर्स हैं, उनको पीछे की तरफ मूव करके अपनी टेरिटरी को, अपनी पर्सनैलिटी को क्लेम करें, अपनी टेरिटरी को क्लेम करें। उन्होंने मिसाल दी है कि इसी तरह जैसे आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं और बहुत अलर्ट होके बैठते हैं, या अगर आपको कोई फ़ोन कॉल आती है, तो आप फ़ोन कॉल का जवाब बहुत ही अलर्ट होकर, बहुत ही सँभल कर, बहुत ही एनर्जेटिक वे से देते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी का वो रुख है जो आप एनर्जेटिक वे में लोगों को बताते हैं। इस असूल के पीछे बहुत ज़्यादा जो स्टडीज़ हुई हैं लॉबस्टर्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर और बर्ड्स के ऊपर, वो पोशीदा है। इस तरह से समुंदर की तह में लॉबस्टर जो है, वो अपनी टेरिटरी को क्लेम करते हैं या अपनी मेट को हासिल करने के लिए वो किस तरह से स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर इसको देखना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जब भी हम पब्लिक लाइफ के अंदर मूव करें, अपनी जॉब के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर, लोगों को मिलने के अंदर, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को या अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और बहुत ज़्यादा फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, अपनी कमर को सीधा रखकर हमें पब्लिक के अंदर मूव करना चाहिए, ना कि बहुत ही झुके हुए जिस्म के साथ या बहुत ज़्यादा वीक बॉडी के साथ या कमर को झुकाकर या गर्दन को झुकाकर हमें अपने आप को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाने में, या लोगों में जब हम मूव करें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स में, तो हमें इन जो फिज़िकली जो बैड गेस्चर्स हैं या फिज़िकली जो बैड पोस्चर्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। बल्कि जो कमर का सीधा रहना या रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना जो है, ये आपके जो नॉलेज है जिसको हम योग चाक्रास कहते हैं, उनके अंदर भी बहुत अहमियत है। उन पोस्चर्स को स्ट्रेट रखने की जो मेन वजह है, वो ये है कि आपके जो 7 चक्रास हैं, जो एनर्जी के सर्कल्स हैं, एनर्जी को मूव करने में, जो वाइटल एनर्जी है आपकी, उसको मूव करने में आसानी रहती है। इसलिए जो आपकी कमर की हड्डी है, उसको कोशिश करें कि हमेशा स्ट्रेट रखें। इस तरह से आपकी बॉडी का पोस्चर भी स्ट्रेट रहेगा। बल्कि एक हदीस भी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक ऐसे शख्स पे पड़ी, जो कि बहुत ही मुर्दा तरीके से, सुस्तल वजूदी के तरीके से चल रहा था। तो आपने पूछा कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है या तुम्हें कोई परेशानी है या कोई तुम बीमार हो फिज़िकली? उसने कहा नहीं। तो आपने फरमाया हमारे इस्लाम में या हमारे दीन में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो फिज़िकली प्रिटेंड करें, अपने आप को वीक शो करें। आपको हमेशा अलर्ट रहना है, आपको हमेशा अपने आप को स्ट्रेट खड़े होना है और अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रख के अपनी पोजीशन को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ऑरा को, अपने जो आपकी पावर है, फिज़िकल पावर है, उसको एक्सप्रेस करना है कि आप एनर्जेटिक हैं, आप चौकन्ने हैं और इससे ये भी होता है कि दूसरे लोगों को ये इंप्रेशन जाता है कि आप उनकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। जी दोस्तों, रूल नंबर 2 ये कहता है कि आप अपने साथ इसी तरह ट्रीट करें, अपने साथ इसी तरह बिहेव करें, जिस तरह आप उन लोगों के साथ ट्रीट करते हैं या उन लोगों के साथ बिहेव करते हैं जिनका ख़्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। ये बहुत ही एक गहरा असूल है, जिसके मुताबिक ये है कि आपको अपने साथ कैसा रिलेशन रखना है। आप लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं, उसके बारे में सीखते भी हैं, उसके बारे में लर्न भी करते हैं, आपने बात कैसे करनी है, आपका बॉडी गेस्चर क्या होगा, आपकी बॉडी पोज़ीशन क्या होगी, लेकिन आप ये नहीं सीखते कि आपने अपने आप से कैसे डिस्कशन करनी है, अपने आप से कैसे आपने ट्रीट करना है। नॉर्मली ये होता है कि हम अपने बारे में सुस्ती कर जाते हैं और स्टडीज़ ये शो करती है
کہ بہت سے لوگ جو ہیں جن کو پرسکرپشن میڈیسن دی گئی، اس کے اوپر مکمل اسٹڈی ہوئی، لوگ میڈیکل پرسکرپشن کے بارے میں سستی کر جاتے ہیں، میڈیسن لینے میں سستی کر جاتے ہیں، اور ہم جنک فوڈ اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ جارڈن پیٹرسن کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی اتنی اہمیت دیں جتنی کہ آپ ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جن کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری۔ آپ کی ماں ہیں، آپ کے باپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے جو بہن بھائی ہیں، ان کو آپ نصیحت کرتے ہیں، ان کو ٹائم پہ میڈیسن لینے کے لیے کہتے ہیں، آپ ان کو ایکسرسائز کی سجیشن کرتے ہیں، لیکن کیا آپ یہی کام اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ کیا یہ رویہ آپ اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ۔ میں خود ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے۔ کوئی بھی غلط کام جو آپ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ وہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ وہ سائیکالوجی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو پاک صاف رہتے ہیں، میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں، ان کو دوست رکھتا ہوں جو اپنا خیال رکھتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے سے پہلے یا عبادت کرنے سے پہلے یا آپ اسٹڈی کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے اگر وضو کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھ منہ کو دھو لیتے ہیں، تو اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ متقی، پرہیزگار اور نیک وہ ہے جو اپنی تنہائی کے لمحات میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ تیسرا رول جو جارڈن پیٹرسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو دوست بنا کر شامل کریں جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کو ڈسکریج نہیں کریں، جو آپ کو اپریشیٹ کریں، اور جو آپ کے خیر خواہ ہوں، جو وقت پڑنے پر یا مصیبت پڑنے پر آپ کی مدد کر سکیں۔ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضی سنگی کو لوں بہتر یار اکیلے۔ آپ کی گروتھ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں وہ ہائی کلاس لوگ ہوں، وہ پازیٹیو لوگ ہوں۔ اگر آپ کو ایسے لوگ نہیں مل رہے جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، یا جس فیلڈ میں آپ پروگریس کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں یا اس سے زیادہ جانتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہیں، کیونکہ آپ نے امپروو کرنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں جس میں لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے، ایسے نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو پازیٹیو لوگوں میں شامل کریں۔ فارسی کا ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اور باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں، اور ہم جنس لوگ ہم جنسوں کے ساتھ ہی پرواز کرتے ہیں۔ آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں ان 5 یا 10 لوگوں کے ذریعے جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، یہی آپ کی کامیابی کی ضمانت بنتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ جو ہائی مارکس لیتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں، اگر آپ غور سے اسٹڈی کریں اور ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے اچھے کنسیپچول لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ وہ ان کلاس فیلوز کے ساتھ مل کے رہتے ہیں جو اپنی پڑھائی کے بارے میں یا اپنے فیوچر کے بارے میں سیریس ہوں۔ جارڈن پیٹرسن اپنی کتاب میں اپنا چوتھا رول لکھتا ہے کہ اپنا موازنہ ہمیشہ اپنے گزرے ہوئے کل کے ساتھ کریں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کریں جن کے آج کو آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ پروگریس اور یہ جرنی آپ کی جرنی ہے، لوگوں کی جرنی نہیں ہے۔ ان کا سکسیس روٹ ڈیفرنٹ ہے، ان کی جو ہرڈلز لائف میں آئی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، انہوں نے جو لائف میں پروگریس کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کی جو لائف ہے، آپ نے جو پروگریس کرنی ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کو کنٹینیوسلی اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنی لائف میں سے نکالنا ہے آہستہ آہستہ، جس کی وجہ سے آپ ماسٹری کی طرف، آپ پروگریس کی طرف جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں وہ ہلاک ہوا۔ اور پھر ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ سونے سے پہلے اپنا احتساب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کو ہمیں کنٹینیوسلی اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ ہم نے اپنی ماضی کی ہوئی غلطیوں کو مستقبل میں نہیں دہرانا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ سے ہی اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جو کل کیا تھا آج جو ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اپنے اندر چاتی مار کے اپنے اندر پھسیا میں، اینا رویا اپنے آپ تے ہسیا میں۔ اس طرح اقبال کہتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات،
تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ رول نمبر 5، اپنے بچوں کو کسی ایسے کام کرنے کی اجازت مت دیں جس کے بعد آپ کو ان سے نفرت ہو جائے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود ایک رول ماڈل بنیں۔ آپ خود وہ کام کریں جن کو دیکھ کر آپ کے بچے انسپائریشن لیں، ان کے سوالوں کے جواب کے لیے خود سے اسٹڈی کریں۔ جو معاشرے میں پرابلمس چل رہی ہیں، ایشوز چل رہے ہیں، ان کے اوپر پہلے خود ریسرچ کریں اور پھر ان سے بات کریں۔ ان کی ٹیکنالوجی کو خود بھی سیکھیں۔ آپ کو بھی مکمل انہی کی طرح سیکھنا ہوگا تاکہ آپ ان کو امپروو کر سکیں اور آپ ان کو بہتر کر سکیں۔ رول نمبر 6، لوگوں کو تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ دوسروں پہ کرٹیسائز کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ خامیاں آپ کے اندر تو نہیں ہیں۔ ایک دن وہ میرے عیب گنوانے لگا فراغ، جب خود ہی تھک گیا تو مجھے سوچنا پڑا۔ رول نمبر 7، فائدہ مند زندگی گزارنے کی بجائے پرپس فل بامانی زندگی گزاریں۔ اپنی زندگی کے اندر پرپس کو، مشن کو، اپنی زندگی کے اندر ویژن کو، اپنی زندگی کے اندر آبجیکٹو کو رکھیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اخلاق کے اور فطرت کے دائرے سے خارج ہو۔ دنیا میں لاکھوں کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ان ایتھیکلی پیسہ کما رہے ہیں۔ انسان کی انٹیگریٹی، اس کی عزت نفس اور اس کی آباء و اجداد کی ویلیوز بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ وہی ویلیوز ہیں جو آپ کی آنے والی اولاد میں، آپ کی آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اس کے فائدے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ کیا وہ میک سینس کرتا ہے۔ 8واں رول یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ مت بولیں۔ سچ بولنے میں سب سے زیادہ رکاوٹ جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سچ بولنے کے بعد دکھ کا یا خوف کا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو میرے دوست ہیں نہ تو انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی دکھ یا غم ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اس چیز کو سمجھو کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ 3 وجوہات کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، یا وہ اپنی تنگی نفس کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، اور اپنی نادانی اور اپنی کم علمی کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ رول نمبر 9، ہمیشہ یہ فرض کر لیں کہ جو شخص آپ سے بات کر رہا ہے اس کو کسی ایسی چیز کا علم ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ یہ فرض کر لینے سے آپ اس کو غور سے سنیں گے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں سائیکالوجیکلی جو آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ یوں ہی روز ملنے کی آرزو، بڑی رکھ رکھاؤ کی گفتگو، یہ شرافتیں نہیں بے غرض، اسے آپ سے کوئی کام ہے۔ رول نمبر 10، آخری رول، ہمیشہ مختصر کلام کریں۔ اگر آپ نے رابرٹ گرین کی 48 لاز آف پاور کتاب پڑھی ہے تو اس کا لا نمبر 4 بھی یہی کہتا ہے، always say less than necessary۔ خاموشی دلوں میں ہیبت پیدا کرتی ہے، کم بولنا پر اسرار ماحول کو جنم دیتا ہے، آپ کے رعب اور دبدبے میں اضافہ کرتا ہے اور ماحول کو سنبھالنے میں مددگار ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔